سورائسس چنبل، یہ ایک افسوسناک قسم کی جلدی سوزش ہے جو ایک دفعہ کسی انسان کو یہ مرض ہو جائے تو اس کی جان چھوڑنے میں نہیں آتی۔ یہ وراثت میں بھی چلتی ہے اور اس طرح یہ خاندانوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ جلد کی اس سوزش میں ایک سرخ رنگ کا دھبا نمودار ہوتا ہے اور اس کے اوپر چھلکے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ چھلکے ابرک یا چاندی کے رنگ کے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو چھیل کر اتارا جائے تو نیچے کی جلد سرخ نظر آتی ہے اور اس میں سے مختلف جگہوں پر خون کی بوندیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد یہ چھلکے دوبارہ بن جاتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ پھیلنے والی بیماری ہے۔ یہ ایک ضدی قسم کا مرض ہے۔ یہ بیماری دنیا کے ہر ملک میں پائی جاتی ہے۔ اس کے مریضوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ جن میں گلے کی سوزشیں ہوں، جسمانی سوزشیں ہوں، قوت مدافعت کمزور ہو، تو گلے کی سوزش، اس قسم کے مریض اس بیماری کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات دوائی استعمال کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے یہ مرض دب جاتا ہے اور پھر کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ زیادہ شدت کے ساتھ نمودار ہوتا ہے۔ یہ نہایت ایک پریشان کن قسم کا مرض ہے جو کہ آہستہ آہستہ پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس مرض کے مریضوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پیلی کنین کھانے کے ماہ بعد جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یا ذہنی بوجھ کی وجہ سے یا جن لوگوں کو چیچک کا ٹیکہ لگایا گیا ہے اس کے کچھ عرصہ بعد یہ بیماری نمودار ہوئی۔ اس کا آغاز اس طرح سے ہے کہ ایک سرخ رنگ کے دھبے پر ایک دانہ نمودار ہوتا ہے اور اس کے اوپر پھر ابرک یا چاندی کی رنگ کا چھلکا آ جاتا ہے۔ یہ چھلکے اتارنے کے بعد بار بار آتے ہیں اور یہ آسانی سے اترنے میں نہیں آتے۔ شروع میں یہ دانہ جب پھیلتا ہے تو اس کے اوپر چھلکا بھی اپنے طول و عرض میں پھیلنا شروع کر دیتا ہے اور یہ لمبائی اور چوڑائی دونوں رخ میں بڑھتا جاتا ہے۔ چھلکوں کے نیچے سرخ رنگ کی جھلی اور اس میں سے خون کی بوندوں کا نکلنا یہ چنبل کے مرض کا ایک مظاہرہ ہے، یہ پہچان ہے۔ اس کو ایسپی سائن کہا جاتا ہے۔ یہ داغ، دانے اور چھلکے تعداد میں مختلف ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جلد پر یہ چند ایک کی تعداد میں ہوں اور بعض اوقات بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی اور انگلیوں کے جوڑوں پر اگر اس کا حملہ ہو اور یہ ہڈیوں تک اثرات مرتب کرے تو گینٹھیا جیسی علامات اس میں پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ نہایت پھر تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ بیماری 3 سال سے کم عمر لوگوں میں نہیں ہوتی۔ سر اور بال میں جب یہ بیماری ہو تو چھلکے موٹے اور نیلگو شکل کے ہوتے ہیں۔ طب جدید میں لوگ مختلف مراحل میں اس بیماری کی روک تھام کے لیے مختلف قسم کی مرہمیں یعنی آئنٹمنٹ استعمال کرتے آئے ہیں۔ ان میں پارے کی مرہم، سینکھیا کے مرکبات، امونیا کے مرکبات شامل ہیں۔ زنک کا مرہم بھی اس بیماری میں خاصی شہرت رکھتا ہے۔ تو اس کے علاج کے لیے یہ ہے کہ مریض کی جلد کو صاف ستھرا رکھا جائے، وٹامن اے کے مرکبات دیے جائیں، 3 سے 6 ہفتوں کے لیے الٹرا وائلٹ شعاعیں لگائی جائیں۔ مریض کی جلد کو تارکول کے صابن یا شیمپو سے دھویا جائے جس سے یہ چھلکے آسانی سے اتر جاتے ہیں۔ احادیث نبی کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو قسط البیری یا قسط شیریں ایک ایسی منفرد دوائی ہے جس میں جسم سے فالتو چھلکوں کو اتارنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ نئے چھلکوں کو بھی بننے سے روکتی ہے۔ تو اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہم نے اس کے لیے قسط شیریں 80 گرام، حب ارشاد 30 گرام اور سرکہ فروٹ 800 گرام، ان 2 دوائیوں کو پیس کر یعنی قسط شیریں، ان 2 دوائیوں کو یعنی قسط شیریں اور حب ارشاد کو پیس کر سرکہ فروٹ میں ملایا اور اس کو 2-3 منٹ ابالنے کے بعد چھان کر رکھ لیا۔ پھونک کو پھینک دیا اور جو لوشن باقی بچا ہے اس کو ان چھلکوں پر بار بار لگایا۔ یہ 2 سے اور اس کے علاوہ
کستل بیری جو ہے یا کستر شیریں، اس کو پیس کر اس کے 5 گرام کی مقدار جو ہے یہ صبح شام کھانے کے لیے دی۔ 2 سے 3 مہینے کے بعد مریض شفا یاب ہو گیا۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں اس مرض کے لیے گریفائٹس 200 طاقت میں، سورائنم 200 طاقت میں اور میزیریم 200 طاقت میں صبح و شام اس کے 10-10 قطرے مریض کو دیے جائیں اور 1 سے 1.5 ماہ تک یہ قطرے پلائے جائیں تو یہ اس مرض میں نہایت ہی اکثیر ہیں۔